اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب ایسے ہی ہمیشہ خوش رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اپنی سٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ اس بات کی تسلی کر لیں کہ کوئی اندیکھی مخلوق آپ کے ارد گرد تو موجود نہیں، کیونکہ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بڑے شوق اور انٹرسٹ کے ساتھ اپنی باتوں کو سننے کے لیے آپ کے آس پاس آ جاتی ہیں۔ اس لیے آیت الکرسی کا ورد ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ ہمارے اس کائنات میں جہاں جن و انس پائے جاتے ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وہی ارواح کا بھی وجود ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں ملنے آتی ہے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے واللہ عالم۔ لیکن ہماری جو آج کی سٹوری ہے وہ ایک ایسی ہی ضدی روح کی سٹوری ہے جس کے عشق نے ایک معصوم لڑکے کی زندگی کو برباد کر دیا۔ گل لالہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں میں جو ہے وہ سب سے ایک الگ شخصیت کی مالک تھی، ماں باپ کی سب سے پسندیدہ اولاد میں سے ایک تھی۔ ماں باپ اپنی تمام اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ گل لالہ انہی میں سے ایک تھی۔ گل لالہ بے حد حسین تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ذہین اور بہت زیادہ خوش مزاج بھی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ہر ایک کی نگاہوں کا بہت جلدی مرکز بن جاتی تھی۔ گل لالہ کے جو والد تھے وہ ایک پائلٹ تھے اور فوج میں ایک اچھی پوزیشن پر تھے۔ ان کی پوسٹنگ ڈفرینٹ علاقوں میں ہوتی رہتی تھی۔ جس علاقے میں گل لالہ کے والد اب شفٹ ہوئے تھے، وہاں کے اسکول کو جب گل لالہ نے جوائن کیا، وہ ایک پرانی طرز کا اسکول تھا۔ اس کے ایک طرف ایک بہت قدیم قبرستان تھا اور اس کے بیک سائڈ پہ ایک بہت بڑا میدان تھا جس کے بارے میں بہت سارے رومرز پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ سکھوں کی آبادی ہوا کرتی تھی، اور جب تقسیم ہند ہوئے تو اس وقت فسادات میں یہ پوری کی پوری بستی جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا تھا بہت بے دردی سے، اس لیے اس طرف لوگ جانے سے گھبراتے تھے۔ گل لالہ نے بہت جلدی اس اسکول میں اپنی ایک جگہ بنا لی۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے وہ استادوں کی تو فیورٹ تھی ہی، اس کے ساتھ ہی وہ اسٹوڈنٹس میں بھی بہت زیادہ پسندیدہ بن چکی تھی۔ اپنے خوش دلی کی وجہ سے، خوش مزاجی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سب اس کو پسند کرتے تھے، اور وہ اپنی کلاس کی مانیٹر بھی تھی۔ اس کی ذمہ داریاں بھی وہ بہت اچھے سے نبھا رہی تھی۔ مانیٹر کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب تمام کلاس میں سے چلے جائیں اس کو اچھی طرح سے دیکھ کر چیک کر کے اس کو لاک کرنا۔ گل لالہ اکثر جب اکیلی ہوتی تھی، کچھ عرصے میں اس نے یہ محسوس کیا کہ کبھی جب وہ تنہا ہوتی ہے، کبھی اچانک سے دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کو تیزی سے کسی کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے، کبھی وہ کوئی شیڈو دیکھتی ہیں۔ اس نے جب یہ بات اپنے والد کو بتائی تو ان کے والد نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، قرآن پاک میں اس مخلوق کا ذکر ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے قرآن پاک کی آیات کا ورد کا ہمیں بولا گیا ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت پاک کلام ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا، تم اپنے اوپر پڑھ کے پھونک لیا کرو، کبھی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور کبھی وہم مت کیا کرو۔ اس کے بعد گل لالہ نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ یہ ایک ایسا ہی دن تھا اور صبح سے بارش ہو رہی تھی، لیکن آج گل لالہ کو اسکول ضروری جانا تھا، کیونکہ آج اس کا ایک بہت اہم ٹیسٹ تھا، اور بارش تھی کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور بادل تھے، وہ کہتے تھے کہ آج ہم برسنے کو بھرپور تیار ہیں۔ گل لالہ جب اسکول پہنچی، وہاں پہ اس کی دوست مہوش بھی آئی ہوئی تھی، اور
جب انہوں نے دیکھا وہاں پہ ان کی کلاس میں صرف وہ 2 بچیاں تھیں اور اسکول میں اکا دکا اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی 1-2 ہی ٹیچرز تھے، اب وہ دونوں پریشان تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس جو آئے تھے وہ بھی واپس جا رہے ہیں کیونکہ موسم بے حد خراب ہو چکا تھا اور اس کے ٹھیک ہونے کے کوئی امکانات نہیں لگ رہے تھے۔ گل لالہ کی دوست مہوش نے کہا کہ ہم لوگوں نے آج آ کر غلطی کر دی ہے۔ گل لالہ نے کہا کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ تو مہوش کہنے لگی کہ اب ہم کیسے گھر جائیں گے؟ گل لالہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے، ہم شارٹ کٹ سے جاتے ہیں، اسکول کے جو پیچھے والا میدان والی سائٹ ہے وہاں سے ہم بہت جلدی اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن مہوش کے دل میں خوف تھا۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے اس کے بارے میں جو مشہور ہے نہیں سنا؟ تو گل لالہ نے کہا کیوں ڈرتی ہو، میں ہوں نا، چلو چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس سے زیادہ موسم خراب ہو جائے۔ وہ دونوں دوستیں جب اس میدان سے گزر رہی تھی تیزی سے، تو اس وقت گل لالہ کو ایک یخ بستہ ہوا کا جھونکا اپنے جسم سے ٹکراتا محسوس ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں ایک سرگوشی سے سنائی دی، کیسی ہو گل لالہ؟ گل لالہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن اپنے اور مہوش کے سوا اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ گل لالہ کانپتی ہوئی جب گھر آئی تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور چپ چپ تھی۔ اسی رات گل لالہ گہری نیند میں تھی جب اس کو تھوڑی سی سردی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو اس کا چادر دور پڑی دکھائی دی۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ وہ دوبارہ سے اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کے اوپر چادر ہے۔ گل لالہ نے جب دیکھا تو اس کے اوپر کوئی سفید چادر تھی اور وہ حیران ہوئی، ایک دم سے جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئی کیونکہ یہ چادر اس کے گھر کی نہیں تھی۔ گل لالہ سوچ رہی تھی کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ اس نے جھٹکے سے وہ چادر دور پھینکی۔ اس کے بعد کب گل لالہ کی آنکھ لگ گئی اس کو نہیں پتہ چلا، لیکن صبح جب اس نے اٹھ کر دیکھا نہ وہ چادر تھی نہ اس کا نام و نشان۔ گل لالہ کچھ چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ اس دن گل لالہ جب اسکول میں گئی اور کلاس خالی ہونے کے بعد حسب معمول اس کو دروازے کو لاک کرنا تھا، گل لالہ دروازہ لاک کرنے جب آئی تو اچانک اس کی خالی کلاس روم پہ نظر پڑی تو وہاں پہ 3 عورتیں سفید لباس میں کھڑی تھیں۔ ان میں سے جو درمیان میں عورت کھڑی تھی وہ بے حد حسین اور بہت منفرد سی تھی۔ گل لالہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اور وہ حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ جب اس عورت نے کہا آؤ گل لالہ، تو گل لالہ نے ڈر کر دروازہ بند کیا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس رات گل لالہ کو بے حد بخار تھا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی جب اس کی آنکھ کسی کی آواز سے کھلی، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تو گل لالہ حیران رہ گئی، یہ وہی عورت تھی۔ گل لالہ نے اسے کہا کیا چاہتی ہو تم اور کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ تو اس نے کہا میرا نام مہرو نساء ہے اور میں مصر کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی، جادو کی ماہر۔ 2 سال پہلے میں بھی تمہاری طرح زندہ انسانوں میں شمار ہوتی تھی، لیکن اب نہیں۔ اور جو تم نے وہ 2 عورتیں دیکھی تھی وہ اسی میدان کی رہنے والی ہیں۔ جب فسادات ہوئے تو ان کے گلے کاٹ کر ان کو مار دیا گیا تھا۔ میں ان سے ملنے آئی تھی اور یہاں پر جب تمہیں دیکھا تو میں دیکھتی ہی رہ گئی، بس ایک یہ سننا تھا۔ گل لالہ چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ گل لالہ کی ماں بہت پریشان تھی اپنی بیٹی کی کیفیت سے، لیکن گل لالہ کے جو فادر تھے ان کا کہنا تھا کہ سردی کی وجہ سے، شاید تیز بخار ہونے کی وجہ سے گل لالہ اس طرح سے کر رہی ہے۔ گل لالہ بہت زیادہ گمسم رہنے لگی تھی، کلاس میں بھی سب سے بہت کم بولتی تھی۔ جب رات ہوئی تو مہرو نساء اس کے کمرے میں تھی۔ مہرو نساء گل لالہ کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ گل لالہ نے نوٹ کیا وہ بے حد خوبصورت تھی، ایسے جیسے کوئی کانچ کی گڑیا۔ اس نے بے حد قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، بہت ہی نایاب زیورات پہنے ہوئے تھے
اور اس کی نیلی آنکھیں اسے بہت پرکشش بنا رہی تھی۔ اس نے گلے لالا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ گلے لالا، تمہیں میری دوستی کو قبول کرنا ہوگا، اور اگر تم انکار کرو گی تو بھی تمہارے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ گلے لالا نے کہا، کہاں جانا ہے؟ کہ اچانک اس نے مڑ کر گلے لالا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے گلے لالا کو محسوس ہوا ایک روشنی سی نکلی ہے، جس کے بعد گلے لالا کچھ نہیں بول پائی اور ایک جیسے ہپنوٹائز انسان ہو جاتا ہے اس کیفیت میں اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیا، اور دوسرے ہی پل وہ ایک قبرستان میں تھے۔ گلے لالا نے مہرالنساء نے گلے لالا کو کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ مہرالنساء نے بلا چوچرا کے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور اس کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ اڑ رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، اپنی آنکھوں کو کھول لو گلے لالا۔ اور جب گلے لالا نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو اس نے اپنے آپ کو احرام مصر کے سامنے پایا۔ مہرالنساء نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ایک احرام کے اندر سیڑھیوں کے نیچے لے کر جانے لگی۔ جب وہ نیچے پہنچے تو گلے لالا نے دیکھا وہ ایک اور ہی دنیا ہے، جہاں پر مصری لباس میں ملبوس لوگ گھوم رہے ہیں، سب کے سب بہت حسین اور بہت ہی نایاب زیورات سے لدے ہوئے۔ مہرالنساء نے کہا، میری دوست سے ملو۔ جب مہرالنساء نے ایسا بولا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سب بہت پرجوش انداز میں گلے لالا سے ملے اور مہرالنساء سے کہنے لگے، تم اس کو بھی یہیں لے آؤ۔ تو مہرالنساء نے کہا، وقت آنے پر میں ساتھ لے آؤں گی۔ اس کے بعد مہرالنساء نے گلے لالا کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا، اور اگلے ہی پل وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ مہرالنساء نے اپنی گود میں گلے لالا کا سر رکھا اور کہا کہ میری دوستی کو قبول کر لو تو بہت بہتر ہے، میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ جس دن سے میں نے تمہیں دیکھا تھا اس دن کے بعد میرا واپس جانے کو دل نہیں کیا، اب تم صرف میری ہو۔ اس کے بعد مہرالنساء غائب ہو گئے۔ اس کے بعد سے گلے لالا بہت خاموش رہنے لگی تھی، اور گلے لالا کے گھر والوں نے محسوس کیا تھا کہ وہ گھنٹوں کے کام منٹوں میں کر لیتی تھی، اندھیرے میں بیٹھتی تھی، اس کو اندھیرا بہت پسند تھا اور بہت گمسم رہتی تھی۔ گلے لالا کے جو والد تھے وہ سوچنے پر مجبور ہو چکے تھے، ان کو یہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے، بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا کیوں اس طرح سے بیٹھی رہتی ہو، سب میں بیٹھا کرو، اور اس کے سر پر ہاتھ دے کر واپس چلے گئے۔ اسی رات مہرالنساء اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، گلے لالا اپنے والد کو سمجھا دو، تم صرف میری ہو، تمہارے میرے راستے میں جو آئے گا اس کی تباہی طے ہے۔ اسی رات گلے لالا کے والد کی جب آنکھ کھلی، ان کو سخت پیاس محسوس ہوئی۔ وہ کچن میں گئے اور جب کچن سے واپس مڑنے لگی تو دروازے میں ایک بہت حسین عورت کھڑی تھی اور بہت غصے سے ان کے والد کو دیکھ رہی تھی۔ تو گلے لالا کے والد نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا، میرے اور گلے لالا کے درمیان میں مت آنا، اور ہاں، اس کو کسی کے پاس لے جانے کی کوشش مت کرنا، جو تم سوچ رہے ہو تمہارے لیے یہ نقصان دہ ہوگا اور گلے لالا کے لیے بھی۔ یہ کہتے ہی وہ آنکھوں سے غائب ہو گئے، اور ادریس صاحب نے محسوس کر لیا جو وہ سوچ رہے تھے وہ صحیح ہے۔ ادریس صاحب نے پہلے ہی مولوی صاحب سے بات کر رکھی تھی۔ اگلے دن ایک شور سے ادریس صاحب کی آنکھ کھلی تو وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کے صحن کے پچھلی سائڈ پر جو پرندے رکھے ہوئے تھے کسی نے ان کو بے دردی سے قتل کیا ہوا تھا۔ ادریس صاحب سمجھ چکے تھے یہ میرے لیے ایک اندیہ ہے۔ ادریس صاحب مولوی صاحب کے پاس گئے تو مولوی صاحب ان کے ساتھ چلے آئے۔ جیسے ہی مولوی صاحب گھر میں داخل ہوئے، ان کے آتے ہی گلے لالا بہت بھرم ہو گئے، عجیب سی آوازیں نکالنے لگی، اور مولوی صاحب پڑھائی کرتے ہوئے جیسے اندر گئے تو گلے لالا نے مولوی صاحب پر حملہ کر دیا۔ مولوی صاحب بہت خوفزدہ حالت میں باہر آئے اور ادریس صاحب سے کہنے لگے، یہ معاملہ میری پہنچ سے باہر ہے،
وہ بہت طاقتور ہے، بیٹر ہے تم کسی اور کو بلا لو۔ یہ کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے باہر چلے گئے، اور جب یہ لوگ اندر پہنچے تو گلے لالہ بے ہوش تھی۔ گلے لالہ کی والدہ بہت پریشان تھی۔ اسی رات جب گلے لالہ کی آنکھ کھلی اس احساس سے کہ جیسے اس کے پاؤں میں کوئی کچھ باندھ رہا ہو۔ جب گلے لالہ نے دیکھا تو مہرو نساء تھی اور گھنگرو باندھ رہی تھی، بہت غصے میں تھی۔ گلے لالہ نے پوچھا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو مہرو نساء نے غصے سے دیکھا اور کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، اپنے باپ کو سمجھا دو کہ میرے اور تمہارے درمیان میں نہ آئے، لیکن اس نے میری بات کو نہیں مانا۔ اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، اٹھو اور ناچو۔ اور ایک ہسٹریائی انداز میں گلے لالہ اٹھی اور ناچنا شروع کر دیا۔ گھنگرو کی آواز سن کر جب گلے لالہ کے والد ادریس صاحب وہاں پہنچے، ان کی والدہ پہنچی، سب پہنچے، تو وہ جنونی انداز میں ناچ رہی تھی، اس قدر کہ اس کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ جب ادریس صاحب اس کے پاس پہنچے تو اس قدر طاقت سے اس کو دھکا دیا کہ وہ دیوار سے جا لگے۔ اسی وقت گلے لالہ کی والدہ نے ہاتھ باندھ دیے اور کہا خدا کا واسطہ ہے میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس کو اتنی اذیت مت دو۔ تو تبھی گلے لالہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن اس وقت وہ بالکل گلے لالہ نہیں لگ رہی تھی، اور غصے سے بولی جب میں نے کہا تھا کہ ہمارے بیچ میں کوئی نہ آئے تو پھر تمہارے میاں نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اب اگر ایسی غلطی ہوئی تو نتائج کے ذمہ دار تم لوگ ہوگے۔ اس کے بعد گلے لالہ بے ہوش ہو گئی اور اس کی والدہ روتے ہوئے اس کے زخموں کو صاف کرنے لگی۔ گلے لالہ جب ہوش میں آئی تھوڑا سا تو اس کو بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا مہرو نساء اس کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سزا دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن تمہارے باپ نے جو کیا وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ گلے لالہ بہت مجبور سے انداز میں اس کو دیکھ رہی تھی، اور اسی طرح سے گلے لالہ کی زندگی گزرنے لگی۔ مہرو نساء کا ساتھ اب اس کو اچھا لگنے لگا تھا، لیکن مہرو نساء کسی کے ساتھ اس کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ گلے لالہ سے سب دور ہوتے جا رہے تھے۔ گلے لالہ جب کالج میں پہنچی تو اس کا کلاس میٹ اس میں دلچسپی لینے لگا۔ گلے لالہ کو بھی وہ بہت پسند آیا، دونوں میں ایک دوستی کا رشتہ قائم ہونے لگا۔ لیکن اچانک گلے لالہ نے محسوس کیا کہ وہ اس سے دور ہونے لگا ہے۔ ایک دن گلے لالہ نے پوچھ ہی لیا کہ احمد تم میرے سے اتنا دور دور کیوں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا گلے لالہ تم میرے سے بات نہ کیا کرو، جب سے تم میرے قریب آئی ہو مجھے بے حد نقصان ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طاقت مجھے مارنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہوا چلا گیا اور گلے لالہ بہت اداس ہو گئی۔ اسی رات جب مہرو نساء اس کے پاس آئی تو اس نے کہا تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ خدا کا واسطہ ہے ایسے سب کو میرے سے دور مت کرو۔ تو اس نے کہا میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، میں تم سے عشق کرتی ہوں، اور بہت جلد تمہیں روحیں اچھی لگنا شروع ہو جائے گی۔ یہ انسان بہت خود غرض ہوتے ہیں، تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا اور تمہیں ان سے نفرت ہونے لگے گی، اور میری محبت کو ٹھکرانے کی غلطی بھی مت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی مہرو نساء اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ادریس صاحب اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتے تھے۔ بہت سے عاملوں سے ملے اور پھر ایک ایسے انسان سے ملے جس کے پاس بہت زیادہ روحانیت تھی۔ اس نے ادریس صاحب کو سورہ بقرہ مسلسل پڑھنے کی ہدایت دی۔ ادریس صاحب پڑھتے تو گلے لالہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتی، بہت تکلیف میں ہوتی، لیکن ادریس صاحب نے یہ جاری رکھا عمل، اور اس کے بعد مہرو نساء نظر آنا بند ہو گئے۔ پھر اسی شخص کے کہنے پر ادریس صاحب نے اپنی ایک رشتہ دار کے پاس گلے لالہ کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا۔ گلے لالہ نے اپنی وہاں پڑھائی جاری رکھی۔ گلے لالہ کا کہنا ہے مجھے نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کی سرگوشی سنائی دیتی ہے کہ تم نے میری محبت کو ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا۔
اب تم سے کوئی بھی انسان محبت نہیں کرے گا، تم اس کی سزا بھگتو گی۔ اور اس کا کہنا ہے کہ واقعی ایسا ہے، میرے پاس مجھے سب پسند تو سب کرتے ہیں، لیکن کوئی میرے قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا، وہ مجھے میرے پاس کسی کو نہیں آنے دیتی۔ گلے لالا کی سب سے درخواست ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی سٹوری اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی اپنی کمنٹس میں رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ میرا چینل نیا ہے اور مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کوئی اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک پیج اور انسٹا پیج کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سٹوری آنے تک اللہ نے کے پان۔